شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ مقام ہے جموں۔ جموں کشمیر کے مہاراجہ پرتاپ سنگھ دربار میں رونق افروز ہیں۔ بہت سے سرکاری عمائدین دربار میں حاضر ہیں۔ انہی میں سے ایک راجہ کے تحصیلدار امر چند بھی ہیں، جو اکثر اپنے سرکاری امور کے سلسلے میں دربار میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، لیکن آج پہلی بار ان کا 13 سال کا بیٹا بھی ان کے ساتھ دربار میں آیا ہوا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مہاراجہ موسیقی کے شائق اور قدردان ہیں۔ مہاراجہ کی موسیقی سے دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک درباری نے مہاراجہ کو بتایا کہ امر چند کا لڑکا بہت اچھا گاتا ہے۔ راجہ نے لڑکے سے گانے کی فرمائش کر دی۔ باپ دل سے بیٹے کی موسیقی میں حد سے دلچسپی رکھنے کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر اب تو راجہ کی فرمائش ہے، اور راجہ کی فرمائش حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ مہاراجہ کی فرمائش پر لڑکے نے میرا کا بھجن گانا شروع کیا ہے۔ لڑکے کی گائیکی میں جادو ہے۔ سارا دربار مبہوت لڑکے کی گائیکی میں کھویا ہوا ہے۔ بھجن پورا ہوتے ہی سارا دربار ستائشی تالیوں سے گونج اٹھا ہے۔ مہاراجہ نے اٹھ کر لڑکے کی پیٹھ تھپتھپائی ہے اور کہا ہے کہ اس لڑکے کے گلے میں سرسوتی بیٹھی ہے، یہ زندگی میں بڑا نام کمائے گا۔ مہاراجہ کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ یہ لڑکا بڑا ہو کر ہندی فلم انڈسٹری کا پہلا مہا نائک کہلایا۔ مہا نائک یعنی سپر سٹار، اداکاری کا بھی مہا نائک اور گلوکاری کا بھی مہا نائک۔ یہ لڑکا کندن تھا۔ کندن کا مطلب خالص سونا۔ کندن بننے کے لیے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ آگ کی بھٹی میں تپنا پڑتا ہے اور پھر خالص اور نرمل سونا بنتا ہے۔ یہ لڑکا بھی راتوں رات مہا نائک نہیں بنا، یہ بھی زمانے کی سختیوں اور آزمائشوں سے گزر کر ہی کندن بنا۔ موسیقی کے جنون میں اسے باپ کا گھر چھوڑنا پڑا، فاقے کاٹنے پڑے، در بدر کے دھکے کھائے، پیٹ کے لیے چھوٹے موٹے کئی کام کیے۔ یہ کندن کون تھا؟ یہ کندن لال سہگل تھا، جسے ہم اور آپ KL سہگل کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ سہگل کون تھا؟ آئیے اس کی جدوجہد بری زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ کندن لال سہگل المعروف KL سہگل 11 اپریل 1904 کو جموں میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کا آبائی تعلق جلندھر سے تھا، لیکن کندن کی پیدائش کے وقت والد امر چند سہگل اپنی ملازمت کے سلسلے میں جموں میں رہائش پذیر تھے۔ مشہور اداکار بھائی امریش پوری، مدن پوری، چمن پوری کندن کی فیملی کے قریبی عزیز تھے۔ وہ کندن کے فرسٹ کزن تھے۔ کندن کے والد امر چند سہگل جموں کشمیر کے مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دربار میں تحصیلدار تھے، جو کہ اس وقت کے حساب سے بہت بڑی پوسٹ تھی۔ کندن کے 2 بھائی اور ایک بہن بڑی اور ایک چھوٹا بھائی تھا، یعنی بہن بھائیوں میں کندن کا چوتھا نمبر، کل 5 بہن بھائی۔ کندن کی والدہ کیسر بائی سہگل ایک ہندو مذہبی خاتون تھی۔ آواز بڑی میٹھی اور اچھی تھی۔ مندروں اور مذہبی تقریبات میں بھجن گاتی تھی۔ وہ کندن کے دوسرے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر صرف کندن کو ہی اپنے ساتھ ان مذہبی تقریبات میں لے جاتی تھی، کیونکہ ننھا کندن بھی اپنی ننھی لیکن میٹھی اور سریلی آواز کے ساتھ اپنی ماں کا ساتھ دیتا۔ ہونہار بردے کے چکنے چکنے پات، یعنی مثل ہے ہونہار بچے کے آثار پہلے ہی اچھے نظر آنے لگتے ہیں، اور اسی مثل کے مصداق چھوٹی عمر ہی میں کندن کی شہرت جموں میں پھیلنے لگی۔ کندن کی گائیکی سن کر جموں کے مشہور پیر سلمان یوسف نے پیشین گوئی کرتے ہوئے کیسر بائی کو کہا
کہ تمہارا یہ بیٹا بڑا ہو کر بہت بڑا گائک بنے گا۔ جموں میں ڈوگری زبان بولی جاتی ہے۔ ڈوگری کے پہاڑی اور علاقائی لوک گیت نہ صرف جموں بلکہ اس وقت کے بھی اور آج کے بھی پورے برِ صغیر میں مقبول اور سنے جاتے ہیں۔ 7-8 سال کا ننھا کندن بھی ان لوک گیتوں کا دیوانہ تھا۔ وہ چاہتا کہ ماں اس کے سامنے بیٹھے اور اپنی میٹھی اور سریلی آواز میں گاتی رہے اور وہ بھی اس کے سر سے سر ملاتا جائے، لیکن کندن کا باپ ماں بیٹے کو ایسا کرتے دیکھ کر خفا ہو جاتا۔ وہ ان سب کو بانڈ یا میراثی کہہ کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا۔ کندن کی دادی کی آواز بھی بڑی اچھی تھی، لیکن ان کو بھی گانے کا موقع کم ملتا تھا، کیونکہ کندن کے دادا بھی ان کی گائیکی کو پسند نہیں کرتے تھے، اور جب کبھی دادا گھر سے باہر ہوتے تو اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا بھی بیوقوفی ہوتی۔ سو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دادی پوتا دونوں خوب گاتے۔ والد اپنے بیٹے کو اپنی طرح بڑا سرکاری افسر بنانا چاہتا تھا، اس لیے اب وہ وقت آ گیا کہ ننھے کندن کو اسکول بھیجا جائے۔ لیکن یہ کیا، اسکول کا ماحول کندن کو پسند ہی نہیں آیا۔ ماسٹر جی اسکول میں جب کوئی سبق پڑھا رہے ہوتے تو ننھا کندن اس وقت خیالوں میں کسی چرواہے کی لوک گیت پر مبنی بانسری کی دھن میں کھویا ہوتا۔ چرواہوں کے گیت سننے کے لیے وہ اکثر اسکول سے غائب ہو جاتا۔ اسکول ٹائم کی چھٹی کے بہت دیر بعد جب گھر لوٹتا تو پول کھل جاتا۔ باپ اس پر کندن کو ڈانٹتا۔ 1-2 دن معاملہ ٹھیک رہتا، لیکن پھر اسکول سے اطلاع آتی کہ کندن آج پھر غیر حاضر تھا۔ کبھی اسکول اور کبھی چرواہوں کی سنگت، باپ پھر غصے ہوتا۔ اسی طرح آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہتا۔ کندن کا اپنی ماں کے ساتھ مندروں اور مذہبی تقریبات میں بھجن گانا بھی جاری رہتا۔ کندن کی اچھی گائیکی کی شہرت جموں میں پھیلنے لگی۔ اسی دوران وہ واقعہ بھی پیش آیا جب اپنے باپ کی موجودگی میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دربار میں اس نے میرا کا بھجن گایا اور بے پناہ داد سمیٹی۔ اس واقعہ کے بعد کندن کی جموں میں مزید شہرت ہوئی۔ جموں میں ان دنوں رام لیلا کا ناٹک کھیلا جاتا تھا، جس کے کرتا درتا حکیم ہرش رام ناگر تھے۔ رام کا کردار خود حکیم ناگر ادا کیا کرتے تھے۔ حکیم ناگر نے بھی کندن کی شہرت سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ حکیم ناگر کندن کے والد امر چند سہگل کے دوست تھے۔ وہ امر چند کے پاس آئے اور کہا کہ کندن بڑا اچھا گاتا ہے، میں رام لیلا کے ناٹک میں اسے سیتا کا کردار دینا چاہتا ہوں۔ لیکن باپ نے معذرت کی اور انکار کرتے ہوئے کہا کہ کندن کی پڑھائی کا حرج ہوگا۔ لیکن حکیم ناگر نے اصرار جاری رکھتے ہوئے کہا کہ کیوں بچے کا ہنر ضائع کرتے ہو۔ آخرکار امر چند نے مجبور ہو کر اس بات کو قبول کر لیا۔ اس طرح کندن رام لیلا کا حصہ بن گئے۔ اس زمانے میں اداکار اوم پرکاش بھی اسی رام لیلا کا حصہ تھے۔ حکیم ناگر نے کندن کو اداکاری، گلوکاری اور فن کے کئی رموز اور گن سکھائے۔ اس حوالے سے کندن یعنی KL سہگل کے پہلے استاد کہے جاتے ہیں۔ کندن اب بچہ نہیں، لڑکا تھا۔ رام لیلا میں سیتا کا کردار اس خوبصورتی سے اس نے نبھایا کہ عورتیں متاثر ہو کر رونے لگتی، اور جب ناٹک ختم ہوتا تو یہ عورتیں اپنے آنسو پوچھتے ہوئے عقیدت سے کندن کے پاؤں چھوتی۔ 1-2 بار امر چند سہگل بھی ناٹک دیکھنے آئے۔ وہ بھی یہ بھول گئے کہ یہ سب ناٹک اور اداکاری ہے۔ وہ بھی آنسو بہانے والوں میں شامل تھے۔ انہی دنوں ایک حادثہ ہوا۔ کندن لال کے گلے سے آواز نکلنی بند ہو گئی۔ کندن رونے لگے۔ روتے روتے رات ہو گئی۔ ماں سے بولے، اب میں کبھی گا نہیں سکوں گا۔ ماں دوسرے دن کندن کو پیر بابا سلمان یوسف کے پاس لے گئی، جنہوں نے ایک بار
کندن کی ماں کو کہا تھا کہ تمہارا یہ بیٹا بڑا ہو کر بہت بڑا گائک بنے گا۔ پیر بابا نے کیسر بائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ کل سے کندن کو میرے پاس بھیج دو، میں اسے خود تربیت دوں گا۔ 2 سال کندن لال پیر بابا کے پاس جاتے رہے اور 2 سال کی یہ تربیت کام آئی۔ کندن لال کی آواز پھر لہروں کے دوش پر گونجنے لگی۔ اسی دوران باپ اپنی ملازمت سے ریٹائر ہو گئے۔ اس وجہ سے اس گھرانے نے جموں چھوڑا اور جلندھر اپنے آبائی گھر آ بسے۔ چونکہ کندن کی پڑھائی کا مسئلہ تھا، اس لیے اسے اپنے چچا کے پاس جموں ہی میں رہنا پڑا۔ کندن اس وقت پرنس آف ویلز کالج کا طالب علم تھا۔ یہ کالج اب بھی قائم ہے، لیکن اس کا نام اب گاندھی میموریل سائنس کالج ہے۔ باپ کے جلندھر جانے سے روک ٹوک ختم ہو گئی تو کندن کا دھیان پڑھائی سے مزید ہٹ گیا، بلکہ اس نے تعلیم ہی ادھوری چھوڑی اور کالج کو الوداع کہہ دیا۔ کالج کے ساتھ ساتھ کندن نے جموں کو بھی چھوڑا اور اپنے گھرانے کے پاس جلندھر چلا آیا۔ جلندھر کی گلی سیگلاں میں آج بھی وہ مکان موجود ہے جہاں کندن کا گھرانہ رہتا تھا۔ آج بھی یہ گھر آباد ہے اور کندن کے بھائی کی اولاد یہاں رہتی ہے۔ امر چند سہگل نے ریٹائرمنٹ کے بعد ٹھیکیداری کا کام شروع کر دیا تھا۔ کندن کو بڑا سرکاری افسر بنانے کا جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ تو ٹوٹ چکا تھا، لیکن اب وہ چاہتے تھے کہ کندن ان کے ساتھ مل کر ٹھیکیداری کا کام سیکھے، سمجھے اور کرے۔ لیکن ان کی یہ خواہش اور کوشش بھی ناکام ہو گئی، کیونکہ کندن کو ٹھیکیداری کا کام پسند نہیں تھا۔ وہ کبھی الیکٹریشین بن جاتا تو کبھی کسی ریسٹورنٹ کا ملازم۔ البتہ گانے کا شوق بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ایک دن ایسے ہی کندن کو گاتے دیکھ کر باپ کا پارا ہائی ہو گیا۔ کندن نے باپ کے جو خواب توڑے تھے، اس سے پہلے ہی وہ دل شکستہ تھا اور چڑچڑا بن گیا تھا۔ کندن کے باپ نے بیٹے کو کہا کہ دونوں میں سے ایک چن لو، یا سنگیت اور یا پھر گھر۔ سنگیت کو اپنانا ہے تو گھر چھوڑنا ہوگا۔ آسمان نے کچھ عرصہ بعد یہی مکالمے ایک اور باپ بیٹے سے بھی سنے، اور یہ باپ بیٹا تھے موسیقار اعظم نوشاد اور ان کے والد جناب ماجد علی۔ نوشاد کو بھی اس کے باپ نے یہی کہا کہ دونوں میں سے ایک چن لو، سنگیت یا گھر۔ نوشاد نے بھی سنگیت کو چنا اور لڑکپن ہی میں کندن کی طرح گھر کو بھی چھوڑ دیا۔ کندن نے سنگیت کو چنا اور گھر چھوڑ کر سڑک پر آ گیا۔ کندن نے نہ صرف گھر چھوڑا بلکہ جلندھر کو ہی الوداع کہہ دیا۔ ریل گاڑی پکڑی اور دلی کی راہ لی۔ ریل گاڑی سے کندن اترا تو دلی اس کے لیے اجنبی شہر تھا۔ اجنبی شہر کے اجنبی راستے۔ دلی میں کندن کا بڑا بھائی اور کچھ دیگر عزیز بھی رہتے تھے، لیکن کندن اب بغیر کسی کی مدد سے اپنے دم پر کچھ کرنا چاہتا تھا۔ کندن کو جلد ہی بجلی کے محکمے میں الیکٹریشین کی نوکری مل گئی۔ مستقبل کے مہا نائک کو یہ بور نوکری پسند نہ آئی، چھوڑ دی۔ کچھ دن بعد ملٹری انجینئرنگ سروس میں شفٹ اٹینڈنٹ کی نوکری مل گئی۔ اس نوکری میں ان کے باس بنے بنگلہ فلموں کے مشہور اداکار اور گائک پہاڑی سانیال کے بھائی۔ جب ان کو کندن کے ہنر کا علم ہوا تو انہوں نے ایک دن کندن کی ملاقات پہاڑی سانیال سے کرائی، لیکن کندن نے یہ نوکری بھی بہت جلد چھوڑ دی۔ کندن اب ایک بار پھر سڑک چھاپ بن گئے، لیکن جلد ہی کندن کو دلی ریلوے اسٹیشن پر ٹائم کیپر کی نوکری مل گئی، اور اس نوکری کا وسیلہ بنے کندن کے بڑے بھائی رام لال سہگل۔ لیکن حسب سابق کندن نے یہ نوکری بھی چھوڑ دی۔ لیکن یہ نوکری کندن نے اپنی مرضی سے نہیں چھوڑی، بلکہ کندن کے بھائی رام لال سہگل کا تبادلہ مراد آباد ہو گیا تو وہ کندن کو بھی اپنے ساتھ مراد آباد لے آئے۔ مراد آباد میں کندن کو ایک بار پھر ریلوے میں نوکری مل گئی۔ وہ مراد آباد ریلوے اسٹیشن پر بطور کلرک کام کرنے لگے۔ کندن جب کبھی فارغ ہوتے تو گنگنانے یا گانے لگتے۔
مراد آباد ریلوے اسٹیشن پر جو اسٹیشن ماسٹر تھے وہ انگریز تھے۔ انہوں نے جب کندن کی آواز سنی تو وہ کندن کے پرستار بن گئے۔ نہ صرف وہ بلکہ ان کی انگریز بیگم بھی۔ اسٹیشن ماسٹر کی انگریز بیوی کندن سے سنگیت بھی سیکھنے لگی اور اس کے بدلے کندن اس سے انگریزی سیکھتے۔ اب مراد آباد کی سنگیت محفلوں میں کندن بلائے جانے لگے۔ مطلون مزاج کندن حسب سابق پھر اس نوکری سے بور ہو گئے اور ایک بار پھر دلی چلے آئے، جہاں ان کی قسمت میں پھر ریلوے ہی کی نوکری لکھی تھی۔ ان کو ریلوے یارڈ میں نوکری مل گئی۔ دلی میں بھی کندن کی آواز کے پرستار پیدا ہو گئے تھے اور گاہے بگاہے کندن سنگیت محفلوں میں گانے لگے۔ انگریزی حکومت کے ایک بہت بڑے افسر رائے صاحب اراد واند گوتم نے اپنے گھر میں محفل موسیقی منعقد کی، جہاں کندن بھی موجود ہے۔ کندن نے اپنی گائیکی سے وہ محفل لوٹ لی۔ رائے صاحب شملہ کے رہائشی تھے اور سرکاری نوکری کے ساتھ ساتھ وہاں ایک ڈرامہ کلب کے بھی مالک تھے۔ رائے بہادر نے مقبول معاوضہ پر کندن کو شملہ میں اس ڈرامہ کلب میں کام کرنے کی پیشکش کی، جس کا نام امیچور ڈراماٹک کلب تھا۔ یہ کندن کی من مرضی کا کام تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر ریلوے نوکری کو لات ماری اور بخوشی یہ پیشکش قبول کر کے شملہ جا پہنچے۔ شملہ میں سب سے پہلے تو کندن کو رہائش کے لیے ایک کمرہ دیا گیا اور قریب ہی ایک ڈھابے میں کھانے کا بندوبست بھی کر دیا گیا۔ اس کلب کے ڈرامے مشہور گیتی تھیٹر میں سٹیج کیے جاتے تھے۔ یہ 1930 کا زمانہ تھا اور اس سستے زمانے میں بھی گیتی تھیٹر کے ایک ڈرامے کا فی کس ٹکٹ 150 روپے ہوا کرتا تھا۔ ان ڈراموں میں کندن کو مختلف روپ دھارنے پڑے، کبھی عورت، کبھی ہجڑا اور کبھی لڑکا، لیکن ان ڈراموں کی وجہ سے کندن شملہ بھر میں مشہور و مقبول ہو گئے۔ ان ڈراموں میں کندن گیت بھی گاتے تھے جو مقبول ہو کر سٹریٹ سانگ بن جاتے تھے۔ خصوصاً ایک گانا جو کندن نے ہجڑا بن کر گایا تھا، ان دنوں پورے شملہ میں ہر کوئی گاتا پھرتا تھا۔ یہ گانا تھا سیاں موہے منگا دے بتاشے کی جوڑی۔ کندن کے دن بڑے اچھے گزرنے لگے، مالی پریشانی بھی ختم ہو گئی، لیکن ایک مسئلہ تنہائی کا آن پڑا۔ ڈرامے کا شو رات کو ہوا کرتا تھا، جبکہ دن بھر کندن کے لیے کوئی کام نہ تھا۔ کندن نے رائے صاحب سے بات کی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں ڈرامے کے ساتھ ساتھ دن گزارنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لوں۔ رائے صاحب کندن کے کام سے بہت خوش تھے، اس لیے وہ کندن کی درخواست رد نہ کر سکے۔ ان کے دفتر کے ایک جز وقتی ملازم آنندی پرساد رمنگٹن ٹائپ رائٹر کمپنی میں جنرل مینیجر تھے۔ ان کے وسیلے سے کندن کو بھی اس ٹائپ رائٹر کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ کندن کو یہ ملازمت راس آ گئی، لیکن کمپنی کے اپنے قواعد و ضوابط تھے۔ ان کے مطابق 6-7 ماہ بعد کمپنی نے کندن کی ٹرانسفر دلی کر دی۔ کندن نے یہ ٹرانسفر قبول کر کے شملہ چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی نیکی الٹی پڑ جاتی ہے۔ ایسا ہی رائے گوتم صاحب کے ساتھ ہوا۔ انہیں کیا معلوم کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال کندن کے شملہ اور ڈرامہ کلب چھوڑنے کی وجہ سے ان کو اور ان کے کلب کو بڑا جھٹکا لگا۔ کندن اب دلی میں تھے۔ ٹائپ رائٹر کمپنی کا دفتر کشمیری گیٹ دلی میں واقع تھا۔ دفتر کا کام جب ختم ہو جاتا، لوگ چلے جاتے، تو دفتر میں کندن تنہا رہ جاتے اور گانے لگتے۔ ان کے گانے کی آواز جب باہر آتی تو اس آواز کے جادو کے اثر سے لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہو جاتی اور سب خاموشی سے اس گائیکی کو سنتے رہتے۔ کمپنی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو کندن کی ڈیوٹی آؤٹ سائڈ پر لگا دی۔ نگر نگر، شہر شہر گھوم پھر کر کندن اب اس ٹائپ رائٹر کمپنی کے سیلز مین بن گئے۔ آرڈر وصول کرتے تھے اور کمیشن کھری کرتے تھے۔ کندن مختلف شہروں کے دفاتر میں جاتے۔ ٹائپ رائٹر کی سیلز مین شپ کے ساتھ ساتھ وہ اپنی آواز کا جادو بھی جگاتے۔
واپس آتے تو ان کے پاس ٹائپ رائٹر کے ڈھیروں آرڈر ہوتے۔ کندن کی وجہ سے کمپنی بڑے فائدے میں جا رہی تھی، لیکن جیسا کہ دنیا میں ہوتا آ رہا ہے، ہر ادارے، ہر محکمے، ہر جگہ دوسروں کی کامیابیوں سے جلنے والے موجود ہوتے ہیں۔ ایسا ہی اس ٹائپ رائٹر کمپنی کے اندر بھی ہوا۔ کندن کی کامیابیوں سے جلنے والے بھی پیدا ہو گئے۔ یک طرفہ حسد ہوتا تو کوئی بات نہ تھی کہ حاسد اپنی جگہ خود ہی جل مرتے ہیں، لیکن معاملہ دوسری سٹیج پر جا پہنچا۔ حاسدوں نے سازشیں شروع کر دیں اور کندن پر گبن کے الزامات لگائے۔ کمپنی نے تحقیقات کی تو سبھی الزامات غلط نکلے۔ کندن کو کلین چٹ مل گئی، لیکن کندن نے بہتر یہی سمجھا کہ اس ماحول سے نکلا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس کمپنی کو بھی الوداع کہا اور چپکے سے دلی ریلوے اسٹیشن جا پہنچے۔ لکھنؤ جانے والی گاڑی تیار تھی، اس پر بیٹھے، لیکن بجائے لکھنؤ کے کانپور آیا تو وہاں اتر آئے۔ اسی دوران کندن گھر تو نہ گئے تھے، لیکن ماں کو برابر خط بھیجتے، لیکن جوابی پتہ نہ لکھتے۔ کانپور میں کندن جب ٹائپ رائٹر کمپنی کے لیے آرڈر لینے آتے تھے تو مختلف دفاتر جاتے تھے۔ ان دفاتر کے اکثر آفیسر اور لوگ ان کی آواز کے بڑے مداح تھے۔ کندن کا خیال تھا کہ جب میں ان دفاتر جاؤں گا تو ہاتھوں ہاتھ لیا جاؤں گا اور روٹی روزی کے وسیلے کا کوئی سبب بن جائے گا، لیکن یہاں نہ کسی نے ہاتھ پکڑا اور نہ ہی کوئی مدد کی، بلکہ بہت سو نے تو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ کندن مایوس ہو کر سڑک پر آ گئے۔ کچھ دن جیب میں جمع پیسوں سے کام چلایا، لیکن کب تک؟ پھر جیب خالی، پیٹ بھی خالی، رہنے کی جگہ کوئی نہیں، کوئی واقف نہیں۔ ایسے ہی بھوکے پیاسے کسی فیکٹری کے دروازے پر نقاہت سے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ فیکٹری کے مزدوروں نے دیکھا تو اپنی بستی میں لے گئے۔ 2-4 دن کھلایا پلایا، کچھ جان میں جان آئی تو کندن شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکلے۔ قدرت کندن کو اس کے نام کی طرح کندن بنانے کے لیے آزمائشوں کی بٹی میں جھلسا اور تپا رہی تھی۔ ایک دن پھر اسی طرح بھوکے تھے۔ گنگا کنارے ایک مندر کے سامنے بیٹھ کر بھجن گانے لگے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، سر دھننے لگے۔ بھجن گاتے گاتے کندن بے خودی کی سٹیج پر پہنچ گئے اور پھر بھوک کی کمزوری سے آنکھیں بند ہونے لگی۔ سدھ بدھ کھو بیٹھے اور ایک بار پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو لوگ جا چکے تھے، لیکن ارد گرد بہت سے سکے بکھرے پڑے تھے جو لوگوں نے ان کی گائکی سے متاثر ہو کر بطور انعام پھینکے ہوئے تھے۔ تھوڑی دور ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ کندن کو جاگا دیکھ کر وہ کندن کے پاس آیا اور بولا کہ میاں تمہاری آواز میں تو جادو ہے، میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے۔ میں ساڑیوں کا ڈیلر ہوں، میں ایک آدمی تمہارے ساتھ کر دوں گا جس کے پاس ساڑیوں کی گٹھری ہوگی۔ تم گلی گلی اپنی آواز کا جادو جگانا، گاہک تمہاری آواز کی کشش سے چلے آئیں گے، جو ساڑیاں بکیں گی اسی حساب سے تمہارا کمیشن بنے گا۔ کندن کے پاس اس وقت سوائے اس پیشکش کے قبول کرنے کے کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ اس طرح اب کندن ساڑی بیچنے والے بن گئے۔ کانپور کی گلیوں میں کندن گیت گاتے جاتے، گیت کی شکل میں ساڑیوں کا ذکر کرتے اور ساڑیوں کی گٹھری سر پر لادے ایک نوکر ساتھ ساتھ چلتا جاتا۔ پہلے ہی دن 8-10 ساڑیاں بک گئیں، معقول کمیشن بن گیا۔ دھیرے دھیرے کاروبار چل نکلا۔ اب کندن دن بھر ساڑیاں بیچتے اور رات کو موسیقی کے استادوں کی صحبت میں جا بیٹھتے۔ کانپور میں ان دنوں استاد رشید احمد خاں مشہور تھے۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی ہوتے تھے، غلام صابر خاں، غلام جعفر خاں، غلام باقر خاں۔ یہ سارے بھائی بڑے مشہور اور مقبول تھے۔ کندن نے ان کے سامنے اپنی گائکی کا مظاہرہ کیا۔ یہ سب لوگ بہت خوش ہوئے اور اس کی گائکی کو مزید نکھارنے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کندن نے ان سب سے
कुछ राग रागिनियाँ सीखीं। कानपुर में भी उस ज़माने में लखनऊ की तरह कुछ माहिर मौसीकी और रक्कास तवाइफें मशहूर थीं। उन्हीं में से एक तवाइफ बड़ी गुनी और माहिर गायिका थी। कुंदन उनके यहाँ जाने लगे। उनको गुरु माँ कहते हैं। गुरु माँ ने कुंदन को ठुमरी और दादरा सिखाया। जम्मू की तरह कानपुर में भी कुंदन की गायकी के चर्चे होने लगे और वो मौसीकी की महफिलों में बुलाए जाने लगे। ऐसी ही एक महफिल मौसीकी में एक और शख्स भी मौजूद थे और वो थे जनाब पंडित हरीश चंद्र बाली, जिन्हें H.C. बाली भी कहा जाता है। उस ज़माने के बड़े मशहूर क्लासिकल मौसीकार और म्यूज़िक डायरेक्टर, जिनके क्रेडिट पर औरत का दिल, D.N. मधु की वतन परस्त और शुरू टाकिस की चंद फिल्में, अपना घर, जीवन नाटक वगैरह। नुशाद भी कुछ अरसा जनाब बाली के मुआमन रहे। आखिर उम्र में जनाब बाली जलंधर में संगीत विहार के नाम से म्यूज़िक एकेडमी चलाते रहे। हरीश चंद्र बाली का ताल्लुक भी जलंधर से था और वो कुंदन के घराने के पड़ोसी थे। जब कुंदन जम्मू छोड़कर जलंधर आए थे तो पंडित बाली ने ही कुंदन को जलंधर की मौसीकी की महफिलों से मुतारिफ कराया था। जनाब पंडित बहुत सी मौसीकी की किताबों के मुसन्नफ भी थे। जब पंडित बाली ने कुंदन को वहां देखा तो दौड़े चले आए और आते ही कुंदन पर सवालात की बौछार कर दी कि तुम यहाँ कैसे, किधर से, क्या कर रहे हो। कुंदन ने इन सवालात के जवाब में कहा कि कुछ माह से कानपुर ही में हूँ। पंडित बाली बोले, तुम्हें मालूम है तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हारी वजह से सब परेशान हैं, खुसूसन तुम्हारी माँ की हालत बहुत ख़राब है। कुंदन बोले कि मैं तो बराबर माँ को चिट्ठियाँ भेज रहा हूँ। पंडित बाली बोले कि तुम जो चिट्ठियाँ भेजते हो उस पर तुम्हारा जवाबी पता होता नहीं। लिफाफे पर लगी मोहर से पता चलता है कि तुम कभी दिल्ली में, कभी मुरादाबाद में और कभी लखनऊ में होते हो। कुंदन ने जवाब दिया कि चूंकि पिताजी ने मुझे घर से चले जाने को कहा था, इस वजह से मैं अपना पता नहीं लिखता। पंडित बाली ने कुंदन को अपने साथ घर चलने को कहा, लेकिन कुंदन ने ये कहकर इनकार कर दिया कि अभी तो मेरे पास कुछ नहीं, जब तक मैं कोई कामयाब इंसान नहीं बन जाता, कोई बड़ा काम नहीं कर लेता, घर नहीं जाऊंगा। इस जवाब पर पंडित जी ने कुंदन को मशवरा दिया कि चलो फिर तुम ऐसा करो कि कानपुर छोड़ो और कलकत्ता जाओ। अब बोलती फिल्मों का ज़माना शुरू हो गया है और न्यू थिएटर वालों ने बोलती फिल्में बनानी शुरू करनी हैं। उनमें अदाकारी के साथ साथ गाना भी गाना पड़ता है, यानी दोनों काम एक साथ। कुंदन बोले कि वो तो सब ठीक है, लेकिन कलकत्ता में मुझे कौन जानता है। इस पर पंडित बाली ने कुंदन को कहा कि अगले माह मैं भी कलकत्ता जा रहा हूँ। वहाँ न्यू थिएटर के संगीत इंचार्ज R.C. बुराल मेरे दोस्त हैं, मैं तुम्हें उनसे मिला दूंगा। कुंदन खुशी से बोले, इससे अच्छा और क्या होगा, मैं कलकत्ता पहुंचकर आपका इंतज़ार करूंगा। पंडित बाली की बातें सुनकर कुंदन कामयाबियों के ख्वाब देखने लगे और कलकत्ता जाने के लिए पर तोलने लगे। कानपुर छोड़ने से पहले कुंदन ने मुनासिब समझा कि साड़ियों वाले सेठ जी को भी बता दिया जाए। कुंदन ने सेठ को सारी बात बताई। सेठ ये सब सुनकर बहुत खुश हुए। खुद गर्जों की इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग ज़रूर होते हैं और इसी से दुनिया का निज़ाम भी कायम है। इन्हीं अच्छे लोगों में से एक ये साड़ियों वाले सेठ भी थे। सेठ ने कुंदन की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि ज़रूर जाओ, कोशिश ही से कुछ मिलता है, लेकिन वहाँ तुम्हारा कोई अजीज़ है जिसके पास तुम उस वक़्त तक रह सको जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिलता। सेठ साहब ने कुंदन का नफी में जवाब सुनकर कहा कि ऐसा करो कि मेरे कारोबार की एक ब्रांच कलकत्ता में भी है, मैं अपने मैनेजर को लिख देता हूँ कि वो तुम्हारे लिए रहाइश और खाने पीने का बंदोबस्त कर देगा।
कुंदन इस पेशकश पर कुछ हिचकिचाए तो सेठ बोले कि अच्छा ऐसा करो कि तुम कलकत्ता में भी उस वक्त तक इसी तरह फेरी लगाकर साड़ियाँ फरोख्त करना। जब तुम्हें अपनी मर्जी का काम मिल जाएगा तो यह सब छोड़ देना। कुंदन ने सेठ के पांव छूना चाहे तो सेठ जी ने कुंदन को गले लगा लिया। सेठ साहब इंसान के रूप में फरिश्ता निकले। अगले दिन कुंदन ने कानपुर छोड़ा और रेलगाड़ी में बैठकर कलकत्ता पहुंच गए। सेठ जी के मैनेजर ने खत देखकर सब कुछ सेट कर दिया। कलकत्ता में भी कुंदन का फिर वही मामूल हो गया। एक आदमी सर पर साड़ियों की गठरी उठाए साथ साथ होता और कुंदन कलकत्ता की गलियों में सुर बखेरते साड़ियों के गाहक तलाश करते हुए जाते। बड़ा शहर था और बिक्री यानी सेल भी ज़्यादा होती। कुंदन का कमीशन भी ज़्यादा बनता। दिन में तो ये मामूल होता, लेकिन शाम को फारिग होकर कुंदन न्यू थिएटर और रेडियो स्टेशन के आसपास घूमने लगते। अभी पंडित बाली जलंधर से कलकत्ता नहीं पहुंचे थे। रेडियो स्टेशन पर कुंदन को एक दो बार मौका मिल गया, लेकिन कामयाबी की मंजिल अभी दूर थी। एक दिन कुंदन हस्बे मामूल सुर बखेरते नौकर साथ साड़ियों की गठरी उठाए एक गरीब बस्ती में पहुंचे तो एक छोटे से घर के दरवाजे पर एक लड़की निकली और कुंदन को साड़ियां दिखाने का कहा। लड़की ने एक सब्ज रंग की साड़ी पसंद की। कीमत पूछी तो कुंदन ने 10 रुपये बताई। 10 रुपये उस जमाने के हिसाब से बड़ी रकम थी। लड़की ने मायूसी से साड़ी रख दी और कहा कि मैं इतनी महंगी साड़ी नहीं खरीद सकती। कुंदन हसास और बड़े दिल के मालिक थे। वो इस लड़की की मायूसी ना देख सके। कहने लगे, बहन तुम ये साड़ी ले लो, पैसों की फिक्र ना करो, मैं बाद में ले लूँगा। लेकिन लड़की ने उधार में भी साड़ी लेना कबूल ना किया। कुंदन ने एक बार फिर साड़ी लेने का कहा तो लड़की ने कहा कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, सिर्फ एक मजदूर भाई है, मैं इतनी महंगी साड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती। अलबत्ता आप ये कर सकते हैं कि आप ये साड़ी मेरे नाम बुक कर लें और अगले शुक्रवार यानी फ्राइडे तक ना बेचें तो मेरा भाई मुझे इसे खरीद कर दे देगा। कुंदन ने यह सब भी मान लिया। लड़की ने अपना नाम नजमा बताया। अगले फ्राइडे कुंदन साड़ी लेकर नजमा के घर के दरवाजे के बाहर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया। नजमा तो बाहर ना आई, लेकिन कोई अंदर दाड़े मार मार कर रो रहा था। कुंदन घबरा कर अंदर गए तो देखा कि रोने वाला नजमा का भाई था। मालूम हुआ कि रात नजमा के सीने में तेज दर्द उठा। डॉक्टर के पास गए लेकिन आराम ना आया। सुबह सुबह नजमा ने आखिरी सांस ली और दुनिया से गुजर गई। सभी पैसे डॉक्टर की फीस और दवा दारू पर खर्च हो गए। अब कफन दफन के लिए भी कोई रकम नहीं बची। कुंदन ने वही सबज साड़ी बतौर कफन पास लेटी मुर्दा नजमा पर डाल दी और कहा, लो भाई, कफन का तो इंतज़ाम हो गया और दफन के लिए मेरे पास जो है वो भी ले लो। कुंदन ने सबज साड़ी नजमा पर डालते हुए कहा कि बहन मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरा गुनाहगार हूँ। जीते जी तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। तुम अपने खुदा से अपने इस गुनाहगार भाई के लिए माफ़ी की दरखास्त कर देना। ये कहकर कुंदन रोते हुए नजमा के घर से बाहर आ गए। कुंदन के हसास दिल पर इस वाक़या का इतना असर हुआ कि अगले दिन से साड़ियाँ बेचने का काम छोड़ दिया। इत्तेफाक ये हुआ कि कुंदन ने जिस दिन साड़ियाँ बेचना बंद कर दी तो उसी दिन उनको पंडित बाली की चिट्ठी मिली कि वो कलकत्ता पहुंच रहे हैं और राय चंद बुराल आरसी बुराल के घर ठहरेंगे, आकर वहीं मिलो। कुंदन दूसरे ही दिन सुबह सुबह आरसी बुराल के घर जा पहुंचे। पंडित बाली भी जलंधर से आ चुके थे। उन्होंने कुंदन का तारुफ आरसी बुराल से कराया। कुंदन ने आरसी बुराल के सामने अपनी आवाज़ का टेस्ट दिया, भजन और गज़लें सुनाई, लेकिन आरसी बुराल ने इतराज़ात जड़ दिए कि एक तो कुंदन ने बाकायदा मौसीकी की तालीम किसी से नहीं ली,
صرف غزلیں اور بھجن گانا تو کمال نہیں، اور دوسرا یہ کہ بنگلہ زبان بھی نہیں جانتا۔ یاد رہے کہ کلکتہ اس وقت بنگال کا دارالخلافہ تھا اور ہر جگہ بنگالی زبان ہی بولی جاتی تھی۔ بمبئی بعد میں فلموں کا بڑا مرکز بنا، شروع میں کلکتہ ہی ہندوستان کا سب سے بڑا فلمی مرکز تھا۔ کندن ٹھہرے پنجابی، اسی لیے آرسی بورال کے دونوں اعتراضات درست تھے، لیکن کندن ان اعتراضات سے مایوس نہ ہوئے۔ بڑے اعتماد سے آرسی بورال سے بولے کہ آپ موقع تو دیجیے، آپ کا آشیرواد رہا تو میں ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاؤں گا۔ پنڈت بالی نے بھی کندن کی تعریف اور سفارش کی۔ آرسی بورال سے کہنے لگے کہ ایک بار اسے نیو تھیٹر کے مالک BN سرکار سے ملا دیجیے، کندن آپ کا بھروسہ نہیں توڑے گا۔ آرسی بورال بولے کہ ٹھیک ہے، لیکن میں وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن کوشش ضرور کرتا ہوں۔ اس طرح آرسی بورال کندن کو لے کر BN سرکار کے پاس پہنچے۔ BN سرکار نے بھی وہی بڑا اعتراض جڑ دیا کہ یہ لڑکا پنجابی ہے اور بنگلہ زبان بالکل نہیں جانتا، بنگلہ زبان کے بغیر ادھر کیسے گزارا ہوگا۔ آرسی بورال نے کندن کی سفارش کی اور کہا کہ کندن آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ BN سرکار نے آرسی بورال کی سفارش قبول کرتے ہوئے کہا کہ چلو تم کہتے ہو تو ٹھیک ہی ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے فوراً بنگلہ زبان سیکھنا پڑے گی۔ اس طرح کندن نیو تھیٹر کا حصہ بن گئے۔ BN سرکار نے کندن سے ایگریمنٹ کیا کہ کندن کو 200 روپے ماہوار تنخواہ ملے گی اور 5 روپے روزانہ خرچ کے لیے الگ اس کے علاوہ، یعنی کل 350، 350۔ یہ رقم اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی تھی، جو کہ آج کے لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ کندن کی من مرضی کا کام، کندن خوشی سے ہواؤں میں اڑنے لگے۔ یہ 1931 کے لگ بھگ کی بات ہے۔ گونگی فلموں کا دور ختم ہو رہا تھا، متکلم یعنی بولتی فلموں کا دور شروع ہونے لگا تھا۔ نیو تھیٹر نے کندن کو لے کر پہلی ہندی فلم محبت کے آنسو بنائی۔ اس فلم کے پوسٹر پر کندن لال کا نام کندن لال سہگل کی بجائے سہگل کشمیری لکھا گیا۔ 16 جنوری 1932 کو کندن کے لیے ایک یادگار دن تھا، جب اس کی یہ پہلی فلم نمائش کے لیے پیش کر دی گئی، لیکن فلم باکس آفس پر فلاپ ہو گئی۔ کندن لال کو یہ ناکامی دکھی کر گئی۔ 1932 ہی میں کندن لال کی دوسری فلم آئی جس کا نام تھا زندہ لاش، لیکن یہ فلم بھی فلاپ ثابت ہوئی۔ اس فلم کے پوسٹر پر بھی کندن کا نام سہگل کشمیری تھا۔ 1932 ہی میں کندن کے ساتھ نیو تھیٹر کی تیسری فلم آئی صبح کا ستارہ، یہ فلم بھی پٹ گئی۔ آج کے دور میں کندن لال سہگل ہوتے تو گمنامیوں میں کھو گئے ہوتے، کوئی ان کو جانتا نہ ہوتا، کیونکہ جس اداکار کی پہلی فلم ڈیڈ فلاپ ہو جائے اسے بمشکل ہی دوسری فلم میں چانس ملتا ہے۔ اگر دوسری فلم بھی فلاپ ہو تو تیسری کا چانس ملنا ناممکن۔ ایسا اداکار اسٹوڈیو سے براہ راست سڑک پر آ پہنچتا ہے، مڑ کر دیکھے تو اسے اسٹوڈیو کا دروازہ بند ملتا ہے۔ لیکن کندن خوش قسمت تھے جنہیں BN سرکار جیسا جوہری صفت مالک ملا تھا۔ یہ جوہری جانتا تھا کہ اس کے پاس کندن کی شکل میں ایسا ہیرا ہے جو ایک دن ایسا چمکے گا کہ اس کی روشنی اور دمک سارے زمانے کو ہیرا کر دے گی۔ BN سرکار نے اپنے اسی اعتماد اور بھروسے کے سہارے کندن کے ساتھ چوتھی فلم پورن بھگت بنائی۔ سال تھا 1933۔ کندن کا نام سہگل کشمیری کی بجائے اب اصل نام یعنی کندن لال سہگل ہی رکھا گیا۔ اب ہم بھی اپنی اس باقی ڈاکومنٹری ویڈیو میں کندن کی بجائے اب کندن لال سہگل یا KL سہگل یا پھر صرف سہگل کہیں گے۔ پورن بھگت میں سہگل ہیرو نہیں تھے،
बल्कि साधु बने थे और इस साधु ने फिल्म में 4 भजन गाए थे। इन 4 भजनों ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। घर घर गली गली में इन भजनों की शोहरत थी। जगह जगह ये भजन सुने जा रहे थे। लोग इन्हें सुनकर दीवाने हो रहे थे। इस फिल्म की कामयाबी के बाद न्यू थिएटर ने राज रानी मीरा और दुलारी बीवी बनाई। ये दोनों धार्मिक और कामयाब फिल्में थीं। इसके बाद आगा हशर काश्मीरी के मशहूर नाटक यहूदी की लड़की पर मबनी सैगल और न्यू थिएटर की फिल्म आई। नाम भी यही था, यहूदी की लड़की। सैगल की हीरोइन थी रतन बाई। 19 जनवरी 1934 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म की रिलीज से पहले जो फिल्में आई थीं उनसे सैगल की छवि एक धार्मिक वाली बन गई थी। इस फिल्म में बजाय साधु या कोई और मजहबी शख्सियत की बजाय सैगल एक शहजादा बने थे। इस फिल्म में सैगल ने 5 गज़लें गाई, जिनमें गालिब की गज़ल नुक्ता ची है गमे दिल आज भी बहुत शौक से सुनी जाती है। यूं इस फिल्म की कामयाबी से वो मजहबी या धार्मिक छवि से बाहर निकलने में भी कामयाब हो गए। 1934 ही में सैगल की एक कामयाब तरीन फिल्म चंडीदास आई। सैगल हीरो थे और हीरोइन थी उमा शशि। इस फिल्म ने सैगल को मकबूलियत की मेराज तक पहुंचा दिया। इस फिल्म की कामयाबी के बाद सैगल अब इस फिक्र से आज़ाद हो गए कि उनकी फिल्में कामयाब हों या नाकाम, उनका नाम बहरहाल अब कामयाबी की ज़मानत है। उन्हें कामयाबी या नाकामी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिल्में आईं रूपलेखा, डाकू मंसूर और कारवाने हयात, और फिर एक ऐसी शाहकार फिल्म मंजरे आम पर आई जिसका चर्चा आज तक जारी है और जिसके हवाले के बगैर फिल्मी तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती, और वो शाहकार फिल्म है देवदास। भारतीय फिल्मों की तारीख में मील का पत्थर। शरद चंद्र चटर्जी के बंगला नावल की कहानी पर बनाई हुई सैगल की इस फिल्म देवदास की शोहरत और मकबूलियत तकरीबन 90 साल बाद आज भी कायम है। यही फिल्म है जिसके बाद सैगल को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पहले महानायक यानी सुपरस्टार का दर्जा मिल गया। न्यू थिएटर ने इससे पहले देवदास बंगला ज़बान में बनाई थी। सैगल को चूंकि उस वक़्त बंगला ज़बान पर अबूर हासिल नहीं था, इसलिए वो इस बंगला फिल्म में बतौर अदाकार शामिल नहीं किए गए। अलबत्ता उन्होंने बंगला फिल्म देवदास में 2 बंगला गीत गाए जो बहुत मकबूल हुए। बंगला देवदास के हीरो पीसी बरवा थे, जो बाद में सैगल की फिल्म देवदास के डायरेक्टर बने। देवदास के म्यूज़िक डायरेक्टर CR बुराल की बजाय तिमरबरन थे, लेकिन फिल्म के जो 2 सुपरहिट गीत थे उनकी कंपोजिशन कुंदन लाल सैगल की अपनी थी, यानी इन गीतों की तर्जें खुद सैगल ने बनाई थी। और वो 2 गीत थे बालम आन बसो मोरे मन में, और दूसरा गीत दुख के अब दिन बीतत नाही। ये जो गीत है दुख के अब दिन बीतत नाही, इसकी एक अलग कहानी है। हुआ ये कि फिल्म देवदास रिलीज होते ही हिट हो गई। न्यू थिएटर वालों ने इसको मज़ीद हिट करने के लिए या फिर उनको कुछ कमी लगी तो उन्होंने अर्जेंटली फौरी फैसला किया कि इसमें एक गाना मज़ीद शामिल किया जाए। फिल्म के असल मौसीकार यानी म्यूज़िक डायरेक्टर तिमरबरन उस वक़्त मौजूद नहीं थे। इस फिल्म के गीत लिखने वाले यानी शायर केदार शर्मा थे, जो बाद में बहुत बड़े डायरेक्टर बने, जिनके क्रेडिट पर बतौर डायरेक्टर नील कमल, बावरे नैन और जोगन जैसी फिल्में हैं। केदार शर्मा और सैगल की बैठक हुई। केदार शर्मा ने गीत के बोल लिखे और KL सैगल ने फौरी उस गीत की तर्ज बना डाली। यूं एक ही सिटिंग में ये अमर गीत दुख के अब दिन बीतत नाही वजूद में आ गया। KL सैगल बहुत बड़े कंपोज़र थे। शुरू दिनों में सैगल जो प्राइवेट गीत गाते थे रेडियो पर या फिर ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के लिए, इन सब की कंपोजिशन सैगल की अपनी होती थी।
انہی گیتوں میں سے ایک تھا جھولنا جھلاؤ۔ گراموفون ریکارڈ کمپنی کے مطابق اس گیت جھولنا جھلاؤ کی ریکارڈ فروخت ہوئی 50,000 سے زائد گراموفون ریکارڈ بکا، جو ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے، کیونکہ اس زمانے میں بہت کم لوگوں کے پاس گراموفون مشینیں ہوتی تھیں اور سینکڑوں میں ہی یہ گراموفون ریکارڈ بکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ دیو داس کا گیت دکھ کے اب دن بیتت ناہی جب سینما ہال میں گونجتا تو اس کے اثر سے ہال میں بیٹھے لوگ رونے لگ جاتے۔ کلکتہ میں سیگل کے دن بڑے اچھے گزر رہے تھے۔ پرتھوی راج کپور، کے این سنگھ، نتن بوس، پہاڑی سانیال، کھیم چند پرکاش سبھی نیو تھیٹر سے منسلک تھے اور ان سب دوستوں کی صحبت سے سیگل لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دیو داس 1935 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم کی ریلیز کے بعد 1935 ہی میں سیگل کی شادی آشا رانی سے ہوئی، جن کے وطن سے 4 بچے ہوئے، ایک بیٹا مدن موہن سیگل اور 3 بیٹیاں، نینا مرچنٹ، بینا چوپڑا، درگیش نندانی۔ نتن بوس بطور ڈائریکٹر ہندی فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے۔ ان کے کریڈٹ پر بطور ڈائریکٹر دلیپ کمار کی گنگا جمنا اور دیدار جیسی فلمیں بھی ہیں، لیکن یہ بعد کی بات ہے۔ نتن بوس نے کلکتہ میں 1931 کو نیو تھیٹر کو جوائن کیا اور اس ادارے کے لیے بہت سی بنگالی اور ہندی فلمیں ڈائریکٹ کیں۔ سیگل کی چندی داس کی ڈائریکشن بھی نتن بوس نے دی تھی۔ نتن بوس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 12 سال نتن بوس نے نیو تھیٹر کو دیے، لیکن جب 1943 میں بی این سرکار سے اختلافات کی بنا پر نتن بوس نے نیو تھیٹر کو چھوڑا تو پھر یہ ادارہ یعنی نیو تھیٹر ہمیشہ کے لیے ہی بند ہو گیا۔ نتن بوس اور سیگل مشترکہ ادارے میں کام کرنے کی وجہ سے ساتھی اور دوست تھے۔ 1936 کی بات ہے، 36 نیو تھیٹر کے لیے نتن بوس نے ایک بنگلہ فلم شروع کی۔ سیگل نے خواہش ظاہر کی کہ نتن بوس انہیں ہیرو لیں، لیکن نتن بوس نے اس اعتراض کے ساتھ ان کو ہیرو لینے سے انکار کر دیا کہ تم پنجابی ہو، بنگالیوں کی طرح روانی سے بنگالی نہیں بول سکتے۔ سیگل جواب میں بولے کہ جب میں بنگالی گانے گا سکتا ہوں تو ڈائلاگ بھی بول لوں گا۔ نتن بوس نے کہا، گانے گانا الگ بات ہے، لیکن ڈائلاگ بولنا الگ معاملہ ہے۔ دونوں دوستوں میں اس بات پر ناراضی اور تلخی ہو گئی، لیکن نتن بوس نے سیگل کو اپنی اس بنگلہ فلم میں بطور اداکار نہیں لیا۔ پھر سیگل نتن بوس کے گھر گئے اور نتن بوس کی ماں سے شکایت کی کہ نتن بابو نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ سیگل نے اس بات کو زیادہ ہی محسوس کیا اور 31-32 سال کی عمر میں پہلی بار ایک بوتل بیئر یعنی شراب پی۔ اس کے بعد شراب آہستہ آہستہ سیگل کی زندگی میں داخل ہوتی گئی، لیکن جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے کہ سیگل ہر وقت پیے ہوتے تھے، یہ بات قطعاً غلط ہے۔ وہ شراب کو نپے تلے انداز ہی میں لیتے تھے۔ دراصل سیگل شٹیکا کے مریض تھے۔ اس مرض میں انہیں کمر اور کمر کے نیچے پاؤں تک شدید درد ہوتا تھا۔ شدید درد کی صورت میں شراب ان کو قدرے آرام دیتی تھی، لیکن شراب کا ایک بہت بڑا اور برا سائیڈ افیکٹ ان کی زندگی پر یہ پڑا کہ وہ ذیابیطس یعنی ڈائیابٹیز کے مریض تھے، جسے شوگر کی بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت یہ مرض لا علاج سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ابھی انسولین نہیں آئی تھی اور شوگر کے مریض کے لیے تھوڑی سی شراب بھی انتہائی خطرناک تھی۔ بعد میں سیگل کو یہ وہم ہو گیا کہ وہ شراب پی کر بہت اچھا گاتے ہیں۔ ہر کامیاب آدمی کے ساتھ جی حضوریے بھی ہوتے ہیں۔ ان جی حضوریوں نے سیگل کے اس وہم کی تصدیق کر کے کہ واقعی آپ شراب پی کر بہت اچھا گاتے ہیں، ان کو پکا کر دیا۔ حالانکہ سیگل کے بہت سے ہٹ گانے اس وقت کے ہیں جب وہ شراب نہیں پیتے تھے۔ دیو داس کے بعد سیگل نے نیو تھیٹر کی 15 فلموں میں کام کیا، جن میں 9 ہندی اور 6 بنگلہ فلمیں ہیں۔ زیادہ تر فلمیں کامیاب اور ہٹ رہیں۔ ان فلموں میں کروڑ پتی،
प्रेसिडेंट, धरती माता, स्ट्रीट सिंगर, दुश्मन, जिंदगी और लगन शामिल हैं। इन फिल्मों के कुछ गीत ऐसे सदाबहार हैं कि आज भी बड़े शौक से सुने जाते हैं और मुख्तलिफ गुलूकार महफिलों में उन्हें गाते नजर आते हैं। प्रेसिडेंट का गीत एक बंगला बने न्यारा, स्ट्रीट सिंगर का नवाब वाजिद अली शाह का लिखा हुआ बाबुल मोरा नेहर छूटो जाए, फिल्म दुश्मन का करूं क्या आस निराश बई, फिल्म जिंदगी गीत सोजा राजकुमारी सोजा। ये लोरी लता मंगेशकर को बहुत पसंद थी। उन्होंने बाद में बतौर श्रद्धांजलि अपनी आवाज़ में इस लोरी को रिकॉर्ड करा के सैगल को खराजे अकीदत पेश किया था। फिल्मी तारीख की ये पहली लोरी थी। 1940 में 1940 कलकत्ता के न्यू थिएटर के स्टूडियो में आग लग गई। ऐसी आग जिसने आनन फानन सब कुछ भस्म करके राख कर दिया। न्यू थिएटर की सब फिल्मों के नेगेटिव जल गए। न्यू थिएटर की जो फिल्में उस वक़्त मुख्तलिफ सिनेमाओं में नुमाइश पजीर थीं, उन्हीं को लेकर फिर दोबारा नेगेटिव बनाए गए, लेकिन बहुत सी फिल्मों के सिर्फ तारीख में नाम ही रह गए क्योंकि उन फिल्मों के नेगेटिव जलकर ज़ाया हो गए। BN सरकार का अदारा न्यू थिएटर माली मुश्किलात में आ गया। एक और मसला दूसरी जंग अजीम सेकेंड वर्ल्ड वार की शक्ल में आ खड़ा हुआ। अंग्रेज़ी हुकूमत इस जंग में फरीक थी। बहुत से लोग फौज में भर्ती करके जंग में झोंक दिए गए। खाने पीने के सामान की राशन बंदी कर दी गई। कहत जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। जंग का असर जहां दूसरे शोबों में पड़ा, वहीं सिनेमा इंडस्ट्री भी इससे न बच सकी। सिनेमा घर भी सुनसान हो गए। इन वजूहात की बिना पर न्यू थिएटर की माली हालत खस्ता हो गई और उसने अपने आर्टिस्टों को मुआहदों से आज़ाद करना शुरू कर दिया। जंग का असर कलकत्ता पर सबसे ज़्यादा था, लेकिन बम्बई में हालात निस्बतन बेहतर थे। सैगल के न्यू थिएटर के दोस्त KN सिंह और केदार शर्मा भी बम्बई चले गए। पृथ्वीराज कपूर सैगल के बड़े करीबी दोस्त थे। वो सैगल से संगीत सीखते और जवाब में सैगल को पश्तो सिखाते। उन्होंने भी बम्बई की राह ली और सैगल को मजबूर किया कि वो भी साथ चलें। BN सरकार ने भी अपनी रजामंदी दे दी कि चूंकि मैं सैगल के शान शयान मुआवजा नहीं दे सकता, इसलिए वो बेशक चले जाएं। अलबत्ता न्यू थिएटर को जब उनकी ज़रूरत होगी उन्हें आना होगा। लेकिन सैगल ने इनकार कर दिया। वो कलकत्ता और न्यू थिएटर छोड़ना नहीं चाहते थे। न्यू थिएटर का एक और बड़ा सितारा मौसीकार खेमचंद प्रकाश भी बम्बई में रंजीत मूवी टून का हिस्सा बन गए। खेमचंद प्रकाश ने बम्बई में सैगल की बड़ी कमी महसूस की। एक दफ़ा फिर पृथ्वीराज कपूर और कुछ दीगर लोगों ने सैगल पर जोर दिया कि वो बम्बई चले आएं। इस दफ़ा BN सरकार ने भी सैगल को कहा कि हमारी माली हालत कमज़ोर है, आपके लिए यही बेहतर है कि बम्बई जाएं, जो कि आजकल फिल्मों की सबसे बड़ी कमर्शियल मार्केट है। चुनांचे ना चाहते हुए भी सैगल बम्बई चले आए। ये दिसंबर 1941 की बात है। बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में उस वक़्त चंदू लाल शाह बेताज बादशाह की हैसियत रखते थे। वो सरदार चंदू लाल शाह कहलाते थे। वो रंजीत मूवी टून स्टूडियो के मालिक थे। स्टूडियो क्या बल्कि फिल्में तैयार करने की फैक्ट्री थी। तमाम बड़े अदाकार, शायर, मौसीकार और दीगर शोबों के आला हुनरमंद उनके मुलाजिम थे। जैसा कि हर अरूज को ज़वाल है, चंदू लाल शाह की हुकूमत का भी वक्त ने तख्ता उल्ट दिया और बेशुमार गाड़ियों के बेड़े का मालिक आखिरी वक्त में लोकल बसों में धक्के खाता देखा गया। चंदू लाल शाह के अरूजो ज़वाल की दास्तान पर मबनी शाहकार उर्दू की वीडियो नंबर 60 वक्त मिले तो ज़रूर देखिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। KL सैगल जब बम्बई आए तो चंदू लाल शाह उनका इंतज़ार कर रहे थे। एक महदूद मुद्दत के लिए 1,50,000 रुपये के एवज़ KL सैगल से एग्रीमेंट किया गया। उस ज़माने के हिसाब से ये बहुत बड़ा और रिकॉर्ड मुआवजा था जो किसी फनकार को दिया गया। ये रकम सैगल को न्यू थिएटर से मिलने वाले मुआवजे से
कई गुना ज्यादा थी। रंजीत मूवी टोन के बैनर तले पहली फिल्म भगत सूरदास बनाई गई। ये फिल्म 1942 में रिलीज हुई। इस फिल्म में सहगल के भाई मोहिंदर ने भी काम किया था और श्री कृष्ण का किरदार अदा किया था। उस वक़्त रंजीत मूवी टोन के पास खुर्शीद की सूरत में बहुत बड़ा नाम बतौर हीरोइन था, जो कि सहगल की तरह जितनी अच्छी अदाकारा थीं उतनी ही अच्छी गुलकारा भी थीं। भगत सूरदास में खुर्शीद सहगल की हीरोइन बनी थी। इस फिल्म में खुर्शीद का गाया हुआ गाना आज भी मकबूल गीतों में शामिल है और वो है पंछी बावरा चांद से प्रीत लगाए। भगत सूरदास के बाद 1943 में सहगल की सबसे बड़ी मानी जाने वाली फिल्म तानसेन रिलीज हुई। मशहूर सुर सम्राट तानसेन का किरदार सहगल ने इस खूबी से निभाया कि लोग अश कर उठे और कहने लगे कि वाकई तानसेन ऐसे ही होंगे। सहगल के साथ इस फिल्म में भी खुर्शीद ही हीरोइन थी और उन्होंने तानी का मशहूर किरदार निभाया था। सहगल ने मौसीकी और गायकी की बाकायदा तालीम या तरबियत किसी उस्ताद से नहीं ली थी, मगर फिल्म तानसेन में सहगल ने जिस तरह दीपक राग गाया, उसने सहगल और तानसेन दोनों का नाम अमर कर दिया। जगमग जगमग दिया जलाओ, ये गीत जब फिल्म में सिनेमा के पर्दे पर आता तो हाल में कब्रिस्तान जैसी खामोशी हो जाती। इस गीत की कशिश और असर से लोग बुत बन जाते, मबहूत हो जाते। इसी फिल्म का सहगल और खुर्शीद का दो गाना यानी ड्यूट सॉन्ग आज भी सदाबहार और मकबूल गीतों में शुमार होता है। मेरे बालापन के साथी छैला भूल जाइयो ना। तानसेन के बाद सहगल का रंजीत मूवी टोन से मुआहदा ख़त्म होने को आया। सिर्फ चंद रोज़ बाकी रह गए थे। चंदू लाल शाह ने इन चंद रोज़ को भी इस्तेमाल करने का सोचा और सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर केदार शर्मा की डायरेक्शन में सहगल को हीरो लेकर एक फिल्म बमरा बना डाली। फिल्म तो ना चली, अलबत्ता इसके गीत मकबूल हुए। चंदू लाल शाह से मुआहदा ख़त्म होने के बाद सहगल एक बार फिर कलकत्ता लौट आए और न्यू थिएटर की फिल्म माई सिस्टर में काम किया। माई सिस्टर भी एक कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म का गीत आज भी बहुत शौक से सुना जाता है। ए कातिबे तकदीर मुझे इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। इस फिल्म के बाद न्यू थिएटर से सहगल के मुआहदे की मुद्दत ख़त्म हो गई और अच्छे तरीके से BN सरकार और सहगल का कारोबारी ताल्लुक ख़त्म हो गया। न्यू थिएटर से मुआहदा और ताल्लुक ख़त्म होने के बाद 1945 में सहगल दोबारा बम्बई चले आए, लेकिन इस बार बम्बई में वो रंजीत या किसी और अदारे से मुआहदे में ना बंधे। वैसे भी वो जितने महंगे सुपरस्टार थे, इतना मुआवजा कोई कंपनी उन्हें दे नहीं सकती थी, क्योंकि जितना मुआवजा वो लेने का हक रखते थे उसमें तो एक आध फिल्म वैसे ही बन जाती थी। लेकिन यही बात सहगल की तन्हाई का सबब भी बन गई। आदमी जितनी बुलंदी पर पहुंच जाता है उतना ही वो तन्हा भी होता जाता है। बम्बई का मौसम भी उन्हें रास नहीं आ रहा था, कलकत्ता का माहौल उन्हें रास आ गया था। वहाँ उनके संगी साथी और दीगर लोगों की याद उनको मज़ीद तन्हा कर रही थी। सहगल की सेहत गिरने लगी। कलकत्ता के एक ग्रुप ने सहगल को लेकर कुरुक्षेत्र फिल्म बनाई। फिल्म में सहगल के 4 गीत थे, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। कुरुक्षेत्र के बाद जयंत देसाई की डायरेक्शन में सहगल की फिल्म तदबीर आई। सुरैया उनकी हीरोइन थी, लेकिन तदबीर भी फ्लॉप हो गई। तदबीर के बाद सुरैया ही के साथ फिल्म उमर हयाम आई। इस फिल्म के फ्लॉप होने के साथ ही सहगल की बम्बई की दूसरी आमद के साथ फ्लॉप फिल्मों की हैट्रिक मुकम्मल हो गई। 3 फिल्मों के मुसलसल फ्लॉप होने के बाद सहगल डिप्रेशन में आ गए और उन्होंने फिल्म नगरी को अलविदा कहकर अपने आबाई घर जलंधर जाने का फैसला कर लिया। ट्रेन का टिकट लेने के लिए जाने लगे तो उसी वक्त उनको कारदार की फिल्म शाहजहां का ऑफर आ गया। मौसीकार थे नौशाद अली। इस फिल्म से मुतल्लिका जनाब KL सहगल की बातें आप शाहकार उर्दू की वीडियो
نشاط کی کہانی نشاط کی زبانی پارٹ نمبر 12 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ شاہ جہاں کی کامیابی نے سہگل پر سے مسلسل ناکامیوں کا ٹھپا اتار دیا۔ گو فلم دیوداس اور تان جیسی نہ تھی، لیکن بہرحال ایک کامیاب فلم تھی۔ اس فلم کے سہگل کے گائے گیت اسی ذوق و شوق سے سنے جاتے ہیں جیسے وہ پہلے روز سنے گئے تھے۔ غم دیے مستقل، کتنا نازک ہے یہ دل، یہ نہ جانا، ہائے ہائے یہ ظالم زمانہ۔ دوسرا گیت، جب دل ہی ٹوٹ گیا، ہم جی کے کیا کریں گے۔ فلم شاہ جہاں کے بعد سہگل کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ جلندھر جانا چاہتے تھے، لیکن اسی بیچ انہیں فلم پروانہ کی آفر آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے پروانہ فلم سائن کر لی۔ پروانہ میں بھی ان کے مقابل سریا ہیروئن تھیں اور موسیقار تھے جناب خورشید انور۔ جناب خورشید انور بعد میں پاکستان چلے گئے تھے اور پاکستان میں ان کے کریڈٹ پر انتظار، کوئل، گھونگھٹ، ہیر رانجھا جیسی شاندار فلمیں بطور موسیقار کریڈٹ پر ہیں۔ نشاط علی کو ہندوستان میں موسیقار اعظم کہا جاتا ہے، جبکہ یہی اعزاز پاکستان میں خورشید انور کے پاس ہے۔ پروانہ فلم کے گیت بھی پہلے دن کی طرح آج بھی مقبول ہیں۔ سریا کا گیت جب تم ہی نہیں اپنے، دنیا ہی بیگانی ہے، اور جو سہگل کا گیت تھا، اے پھول ہنس کے باغ میں کلیاں کھلائے جا، کانٹوں کی نوک پر کھڑا مسکرائے جا۔ فن کے پرکھنے والے اس گیت کو سہگل کی گائیکی کا بہترین نمونہ قرار دیتے ہیں۔ پروانہ فلم کے متعلق خصوصی بات یہ ہے کہ اس فلم کے گیت بھی سہگل نے بغیر کالی پانچ کے، یعنی بغیر شراب پیے ریکارڈ کرائے تھے۔ نشاط کی تقلید خواجہ خورشید انور نے بھی کی کہ بغیر شراب پیے گانے ریکارڈ کرائے، اور خود بھی سہگل نے محسوس کیا کہ یہی بہتر ہے۔ پروانہ فلم سہگل کی وفات کے کئی ماہ بعد ریلیز ہوئی، گویا یہ آخری فلم تھی۔ پروانہ فلم مکمل ہوئی تو سہگل کی طبیعت جو پہلے ہی خراب چلی آ رہی تھی، اب تیزی سے مزید بگڑنے لگی۔ ڈاکٹر حضرات نے آب و ہوا بدلنے کا مشورہ دیا۔ 26 دسمبر 1946 46 وہ دن تھا جب انہوں نے ٹرین پکڑی اور جلندھر روانہ ہو گئے۔ ریلوے اسٹیشن پر ان کے دوست کے.این. سنگھ ان کو الوداع کہنے آئے۔ گاڑی چلی اور جب تک دونوں دوست ایک دوسرے کو نظر آتے رہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے اور ہاتھ ہلاتے رہے، اور پھر سہگل کے.این. سنگھ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ بعد میں جلندھر سے کے.این. سنگھ کو سہگل کا خط موصول ہوا، جس میں سہگل نے لکھا، رخصت کے واقعات یہاں تک تو یاد ہیں، دیکھا کہ تمہیں ہم جہاں تک نظر گئی۔ اپنے آبائی گھر جلندھر پہنچ کر شروع میں سہگل کی طبیعت پر خوشگوار اثر پڑا، لیکن پھر طبیعت ایسی بگڑی کہ بگڑتی ہی چلی گئی، بستر سے لگ گئے، اور آخرکار 18 جنوری 1947 47 کو سہگل یہ دنیا چھوڑ گئے۔ ان کی وصیت تھی کہ جب ان کی ارتھی اٹھے تو ارتھی کے ساتھ ساتھ فلم شاہ جہاں کا گیت بجایا جائے، جب دل ہی ٹوٹ گیا، ہم جی کے کیا کریں گے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ سہگل ہر کسی کے آئیڈیل تھے۔ رفیع، طلعت محمود، لتا، کشور کمار، کس کس کا نام لیا جائے، ہر کوئی ان کی شان میں، ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ نشاط کہتے ہیں، صدائیں مٹ گئیں ساری، صدائے ساز باقی ہے، ابھی دنیائے موسیقی کا کچھ اعزاز باقی ہے، جو نعمت دے گیا ہے تو وہ نعمت کم نہیں سہگل، جہاں میں تو نہیں لیکن تیری آواز باقی ہے۔ سہگل کو فراموش کوئی کر نہیں سکتا، وہ ایسا امر ہے کہ کبھی مر نہیں سکتا۔ ایسا کوئی فنکار مکمل نہیں آیا، نغموں کا برستا ہوا بادل نہیں آیا۔ سنگیت کے ماہر تو بہت آئے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی دوسرا سہگل نہیں آیا۔ نشاط کی ان باتوں کے ساتھ ہی ہم بھی اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ جناب سہگل کے متعلق یہ ایک ریسرچ سٹوری تھی۔ ہم نے کوشش تو یہی کی ہے
کہ اس تحقیقی کہانی کے محض مستند ہوں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو ضرور آگاہ کیجیے، کیونکہ جو لوگ اس سٹوری میں آئے ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ ان باتوں کی تصدیق یا تردید کرنے کے لیے تو نہیں آ سکتے۔ پھر بھی اگر آپ کو کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔ سید وجیہ الحسن بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔